سب لوگ تشریف لے آئیں اور عماریوں میں سوار ہو جائیں۔ ابو سفیان نے ایک مرتبہ سب لوگوں سے کہا، محمد بہت غیرت مند ہیں، اگر ہم ان کی بیٹی کو گرفتار کر لیں تو محمد اپنی بیٹی کی عزت و آبرو کی خاطر واپس مکے آئیں گے، جب وہ مکے آئیں گے تو ہم ان کا قتل کر دیں گے۔ انہوں نے نیا منصوبہ بنا لیا، ذہنوں میں بات واضح ہو گئی۔ انہوں نے منصوبہ بنایا، ایک لشکر تیار کیا اور جناب سیدہ کو گرفتار کرنے کے لیے چلے پیغمبر کے گھر۔ اب انہیں نہیں معلوم کہ وہاں علی علیہ السلام موجود ہیں۔ جیسے سب آئے تو دو آدمی آگے آگے چل رہے تھے، مولا آگے بڑھے اور ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا، دونوں کو ایک ایک تھپڑ رسید کیا۔ دونوں جب زمین پہ گرے اٹھے، سب سے کہا بھاگو، وہ بڑی بڑی سرخ آنکھوں والا واپس آ گیا ہے۔ جیسے سب بھاگے، ابو سفیان نے کہا چلو علی سب کو ابھی دوبارہ ماریں گے۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں نا مکے کے مشرکین کو بچپنے سے علی سے مار کھانے کی عادت تھی۔ ایک مرتبہ مولا علی نے جب سب کو بھگا دیا تو آئے اور آ کے جناب سیدہ سے سوال کیا، اے بنت رسالت، آپ کو کوئی خوف طاری تو نہیں ہوا تھا کہ ایک لشکر نے حملہ کیا آپ کو گرفتار کرنے کے لیے؟ تو جناب سیدہ نے عماری ہی سے جواب دیا کہ جن کے ہمراہ علی ہو اسے کیسے خوف آ سکتا ہے، مجھے آپ پہ بہت بھروسہ ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ سمجھ گئے کہ ایک تمہید باندھی ہے چند جملے مصائب کے لیے۔ آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا، آج 25 محرم ہے، بہت بڑی شہادت ہے۔ تو مولا امیر علیہ السلام نے ساری عماریوں پہ جو بیویاں سوار تھیں نا، سامنے چلتے رہے، عماری مہار، اونٹنی کی مہار پکڑ کے۔ وقت نہیں ہے کیونکہ میں جانتا ہوں میرے بات بہت طویل فہرست ہے پڑھنے والوں کی، تو مولا سب کے سامنے چلتے رہے تاکہ بیویاں دیکھتی رہیں کہ علی سامنے ہیں۔ مولا کو پتہ تھا انہیں میرا سہارا ہے، اور اگر کچھ بیویوں کو عباس کا سہارا ہو، اجرکم اللہ۔ آج میں چند جملے صرف بیویوں کے مصائب کے پڑھوں گا۔ مولا امیر جناب سیدہ کو لے کے مدینے پہنچے۔ رسول خدا شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے، شہر کے باہر کھڑے تھے، قباء کے مقام پہ جہاں پہلی مسجد بنائی، مسجد قباء۔ کہا کہ میں تب تک شہر میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا بھائی علی نہیں آ جاتا۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، ایک قافلہ آ رہا ہے۔ آپ نے کہا سب ہٹ جاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھا ایک مرد ہے جو اونٹنیوں کو لے کے چل رہا ہے۔ پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا یہی میرا بھائی علی ہے۔ پیغمبر نے اپنے ہاتھ پھیلائے، میرا بھائی میرے گلے لگ جائیے، آپ میری بیٹی کو، میری چچی کو، سب کو آپ لے آئے۔ رسول خدا کو سلام کیا۔ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ، میں نے آپ کی بیٹی پہ آنچ نہیں آنے دی۔ میں سخت جملہ پڑھنے والا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا، سب اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا فاطمہ میری امانت ہے آپ کے پاس۔ یا رسول اللہ، میں نے امانت میں خیانت نہیں کی، میں نے آنچ نہیں آنے دی۔ حملہ کیا ایک لشکر نے، میں نے سیدہ پہ آنچ نہیں آنے دی۔ لیکن جب پیغمبر دنیا سے جا رہے تھے نا، تو پیغمبر نے کہا یا علی مجھ سے وعدہ کیجئے، میرے بعد آپ تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ تو مولا دھاڑے مار مار کے رونے لگے، یا رسول اللہ میری ناموس پہ حرف آئے اور مجھے جواب دینے کی اجازت نہیں۔ کہا یا علی اسلام ختم ہو جائے گا، مسلمانوں سے جنگ نہ کیجئے گا، مجھ سے وعدہ کیجئے۔ تو مولا نے کہا آپ نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، جب جناب سیدہ کا جسد مطہر مولا نے ہاتھوں پہ اٹھایا تو پھر یہ نہیں کہہ سکے یا رسول اللہ اس فاطمہ پہ آنچ نہیں آئے، بلکہ بلند آواز سے کہا یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیجئے، اس فاطمہ کا پہلو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی جو میں روایت پڑھنا چاہتا تھا میں بس وہی روایت پڑھوں گا۔ آج اگر 25 محرم کو ذہن میں رکھیں، مجھے معلوم ہے کہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں، آج مردوں میں کوئی آئے نہ آئے،
مجھے پورا یقین ہے بیویوں میں شام سے کچھ بیویاں پرسہ لینے ضرور آئیں گی جو قید میں ساتھ تھیں۔ بڑے بڑے جید علماء نے لکھا ہے کہ جب شام سے کچھ بیویاں آتی ہیں نا، ان میں ایک چھوٹی بیوی اپنی پھوپھی سے کہتی ہے، پھوپھی اماں اگر یہ رونے والے کربلا میں ہوتے میرے بابا کے گلے پہ خنجر نہ چلتا، پھوپھی اماں اگر یہ رونے والے ہوتے آپ کی چادر، پھوپھی اماں میری بالیاں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس میں وہ روایت نہیں پڑھ سکا، ماحول تبدیل ہو چکا ہے، میں کس طرح سے وہاں پہ واپس جاؤں، لیکن بس ایک جملہ کہوں گا۔ مولا علی نے جب پہلی مرتبہ مولا حسن سے کہا تھا نا، بیٹا حسن میری بیٹیوں کو مدینے سے کوفے لے آئیے، مجھے بیٹیاں بہت یاد آ رہی ہیں، لیکن فرمایا تھا علیک باللیل، رات میں سفر کیجئے گا دن میں نہیں۔ جیسے ہی مولا حسن بہنوں کو لے کے پہنچے کوفے، مولا نے کہا کوفے والو آج رات کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، تمہارے نبی کی نواسیاں آ رہی ہیں، تمہارے امام کی بیٹیاں آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے جناب مولا حسن سے فرمایا، بیٹا حسن زینب کی اونٹنی کی مہار میرے ہاتھ میں دے دو۔ مہار کو پکڑا، خود لے کے آئے، آواز دی، اگر دیکھ سکے سب دیکھیے گا، میرا آپ سے وعدہ گھر جا کے بھی سوچیں گے تو رونا ضرور آئے گا۔ ایک مرتبہ مولا نے آواز دی، بیٹی زینب ذرا عماری کا پردہ ہٹائیے گا۔ بی بی نے پردہ ہٹایا، مولا نے فرمایا بیٹی یہ کوفے کا پہلا دروازہ ہے۔ بی بی نے دروازہ دیکھا، پردہ گرا دیا۔ کچھ ہی آگے بڑھے تھے، مولا نے آواز دی، بیٹی زینب، جی بابا جان، بیٹی ذرا عماری کا پردہ ہٹائیے گا۔ بی بی نے پردہ ہٹایا، بیٹی یہ کوفے کی پہلی گلی ہے۔ جناب زینب نے گلی دیکھی، پردہ گرا دیا۔ کچھ ہی آگے بڑھے تھے، مولا نے پھر آواز دی، میری بیٹی ذرا عماری کا پردہ ہٹائیے۔ بی بی نے پردہ ہٹایا، بیٹی یہ کوفے کا پہلا چوک ہے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ جناب زینب نے عماری کا پردہ گرایا، بس کچھ ہی آگے بڑھے تھے، مولا نے آواز دی، بیٹی ذرا عماری کا پردہ ہٹائیے۔ جی بابا جان، بیٹی یہ کوفے کا بازار ہے۔ بس بازار کا نام آنا تھا۔ جناب زینب نے کہا بابا یہ گلیاں، یہ چوک، یہ بازار آپ عباس کو بتائیے، محمد حنفیہ کو بتائیے، بابا میں بازاروں میں نہیں آؤں گی۔ مولا نے رو کے فرمایا بیٹی کل یہی بازار ہوگا، آپ کو قیدی بنا کے لایا جائے گا، نہ عباس ساتھ ہوگا۔ جب بی بی اس بازار میں پہنچی، بی بی نے کہا بابا آپ کی بیٹیاں بازار میں آ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔